مثال وہ حضور فرماتے تھے دنیا میں رہنے کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی دور کا مسافر ہو، چل رہا ہو، راستے میں صرف تھوڑا آرام کرنے کے لیے کسی درخت کا سایہ لیتا ہے اور پھر آرام کر کے اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ کہا دنیا میں ایک شخص کی مثال ایسی ہی ہے کہ ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے، ہم درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں اور کچھ دیر کے بعد اپنی منزل کی طرف ہم چلے جائیں گے۔ تو ہر ایک کی عمر اپنی اپنی ہے، 50 سال، 60 سال، 70، اللہ جانتا کتنی ہے، لیکن بھائیو جو گزر گئی ہے وہ تو اپنی مرضی اور منمانی کی گزری، جو باقی رہ گئی ہے اس پہ ہمیں تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بہت فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ تو کہیں ہم ان گناہوں کی طرف نہ چل پڑیں کہ پچھلی امتیں ان گناہوں کا شکار ہوئیں تو برباد ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں پر عذاب نماز چھوڑنے کی وجہ سے نہیں اتارے، روزہ چھوڑنے کی وجہ سے نہیں اتارے، حالانکہ نماز ہر امت میں فرض رہی، روزہ ہر امت میں فرض رہا، قربانی ہر امت میں فرض اور ضروری رہی، لیکن پچھلی امتوں پر اللہ کے عذاب نہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے آئے اور نہ قربانی چھوڑنے کی وجہ سے آئے، نہ روزہ چھوڑنے کی وجہ سے آئے۔ عبادت کی لائن کا کوئی عمل چھوڑنے سے اللہ کا عذاب نہیں آیا، جب بھی عذاب آیا تو اس پر آیا کہ انہوں نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ کوئی تو اپنے آپ کو بڑا اکڑ فون سمجھتا تھا کہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، اور طاقت میں آ کر پھر وہ لوگوں پہ ظلم کرتے تھے۔ اللہ نے ہوا بھیجی اور پتنگوں کی طرح انہیں اڑا دیا، پتنگوں کی طرح اڑ گئے، مسلسل 7-8 دن راتیں مسلسل ٹھنڈی یخ ہوا چلی، اور کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے انہیں اڑایا، وہ کھجور کے تنوں کی طرح ان کی ڈیڈ باڈیز پڑی تھیں، اور اللہ نے پھر پوچھا بھائی کوئی بچ گیا تو نہیں، کوئی بچا ہوا تو نہیں ہے؟ جو لوگ غاروں میں چھپ گئے تھے ہوا نے غاروں سے نکال کے پٹخ دیا، جو قبروں میں تھے تفاسیر میں آتا ہے کہ قبروں سے نکال کر ان کی لاشوں کو اللہ نے ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ کو اتنا غصہ تھا کہ تم اللہ کی زمین پر ہوتے کون ہو اپنے آپ کو طاقتور کہنے والے کہ ہم بہت طاقتور ہیں؟ نہیں، اللہ سب سے بڑا طاقتور ہے۔ واللہ قوی شدید العقاب، اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، سب سے زیادہ پکڑ رکھنے والا ہے۔ تو قوم عاد ہوا میں وہ اڑتی چلی جا رہی۔ تو ہمیں یہ قصہ کیوں سنایا کہ امت محمد کہیں تم اپنے اندر کسی چیز کی اکڑ نہ لے کے آنا۔ اللہ کو اکڑ پسند ہی نہیں ہے، تو مال کی اکڑ ہو وہ بھی پسند نہیں، اقتدار کی اکڑ ہو وہ بھی پسند نہیں، علم کی اکڑ ہو وہ بھی پسند نہیں، کسی کے زہد اور تقوی کی اس کو اکڑ ہو کہ جی میں بہت نیک ہوں، تو یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ کسی بھی صورت میں جب بھی کوئی شخص اپنے آپ کو کسی موقع پر اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے نا، اس وقت وہ اللہ کی نظر میں بہت گھٹیا ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، کیسی عجیب بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے تو اماں عائشہ نے کپڑے پہنے، نئے کپڑے، اور وہ شیشہ دیکھ رہی ہیں اور اپنے آپ کو بڑا اچھا کہ مجھے بڑے اچھے کپڑے لگ رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، ان کی نظر پڑی تو انہوں نے اپنی بیٹی کو منع کیا، کہا بیٹی تو اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کر اچھا سمجھ رہی ہے، لیکن اس وقت تو اللہ کی نظر میں اچھی نہیں ہے۔ کہ جو بندہ بھی اپنے کو بہتر سمجھتا ہے، دیکھیں آسمان کا سب سے بڑا گناہ کیا تھا؟ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، میں اچھا ہوں، میں اس سے بڑھیا ہوں، اور یہ گناہ گلی گلی ہو رہا ہے، گھر گھر ہو رہا ہے۔ کہتا میں بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ ہر سیاستدان دوسرے پہ کیچڑ اچھالتا، ہر کوئی، اور کہتا میں اسے بہتر ہوں۔ تو یہی لفظ شیطان نے کہا تھا آسمان پر کہ جب اللہ نے کہا تھا سجدہ کرو آدم کو، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، ابلیس شیطان کے علاوہ ہر فرشتے نے سجدہ کیا۔ ابلیس سے پوچھا گیا ارے تو کون ہی سجدہ کیتا جبکہ حکم میں نے تمہیں دیے، تو کیوں نہیں کرتا؟ اس نے جواب دیا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ بس یہ کہنا ہی تھا کہ اللہ کی پکڑ آئی، فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اللہ نے کہا دفع ہو جائے یہاں سے، مردود کہیں گے، تجھ پہ میری لعنت قیامت تک پڑتی رہے گی، چل۔
تو یہ جملہ کو چھوٹا نہیں ہے، میں بہتر ہوں۔ تو کبھی اپنے آپ کو بہتر مت سمجھیں، لا تزکوا انفسکم، اپنی تعریف کے جملے کبھی نہ کہیں۔ سیاستدانوں نے لٹھوائے ہوتے ہیں جگہ جگہ، نہ ڈر، بے باک، بے خوف، یہ ایسا ہے جو اللہ سے بھی نہیں ڈرتا، یہ بے خوف ہے، یہ نہ ڈر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اللہ سے ڈرنا ہی پڑے گا۔ اللہ سب سے بڑی طاقت ہے اس کائنات کی، اللہ سے اوپر کوئی نہیں۔ اللہ ہی اول ہے، اللہ ہی آخر ہے، اللہ ہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی سب کچھ ہے، باقی سب دھوکہ ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے تھے اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب دھوکہ ہی ہے۔ تو ہم سب دھوکے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم اللہ سے تعلق بنائیں، نسبت قائم کریں، پھر ہماری ویلیو بہت زیادہ ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عمر بن عاص نے خط لکھا کہ دریائے نیل مصر میں ہے، اس کی ایک بری عادت ہے، جب تک اس میں ایک دو شیزہ نہ ڈالی جائے اس کا پانی رواں نہیں ہوتا۔ تو اب پانی خشک ہے، میں تو کسی خاتون کو یا کسی لڑکی کو اس میں نہیں گرنے دے رہا، تو لوگ یہاں سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر کو خط ملا تو انہوں نے دو خط لکھے، ایک عمر بن عاص کے نام لکھا، ایک دریائے نیل کے نام لکھا۔ عمر بن عاص سے کہا میرا خط دریا میں ڈال دو۔ اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں یہ لکھا تھا الى عبد اللہ عمر بن الخطاب، من عبد اللہ عمر بن الخطاب الى نیل مصر، ان كنت تجری بامرک فلا تجری، وان كان اللہ واحد القہار یجریک فادعو اللہ ان یجریک۔ حضرت عمر نے دریائے نیل کے پانی کو خط لکھا کہ اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے تیرے نام میں خط ہے کہ اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، لا تجری، نہ چل، اور اگر اللہ واحد القہار تجھے چلاتا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے چلائے۔ اور یہ خط دریا میں پھینکا تو عمر بن عاص کہتے ہیں کہ مصر کے پانی، وہ جو دریائے نیل کا پانی تھا، وہ 16 ہاتھ اوپر آ گیا۔ وہ دن اور آج کا دن دریائے نیل کا پانی کم نہیں ہوا۔ اللہ کے ساتھ ایسا تعلق تھا عمر بن خطاب کا رضی اللہ عنہ، تو رکے ہوئے دریا چلا دیے۔ اللہ سے تعلق بنانے کی ضرورت ہے ہمیں، بس اللہ سے تعلق بنانے کی۔ اللہ